لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. قابل صد احترام ندوۃ الطلباء والطالبات کے نائب صدر فضیلت الشیخ ہارون سجاد التیمی المدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ندوۃ الطلباء والطالبات کے دوسرے نائب اور مساعد ہمارے برادر عزیز جنہوں نے بڑے مختصر انداز میں آج کے اس علمی محاضرے کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا. عزیز طلباء، ندوۃ الطلباء والطالبات کے جملہ ذمہ داران کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اور آپ تمام طلباء یہ حسین اور خوبصورت اور قیمتی موقع عنایت کیا کہ اس موقع سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں اور علم نافع اور عمل صالح کی کچھ باتیں ہو سکیں. عزیز طلباء، ذمہ داران ندوہ کے شکریہ کے ساتھ ہمیں ذمہ داران جامعہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ماحول ہمیں عطا کیا، ماحول فراہم کیا، جو ماحول علم کا ماحول ہے، عمل کا ماحول ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ راستہ دکھلایا، علم کا راستہ دکھلایا ہے، عمل صالح کا راستہ دکھلایا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، نہ ان کو علم نافع سے کوئی سروکار ہے اور نہ علم نافع سے کوئی ناتا اور رشتہ ہے. جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ آج کا جو محاضرہ ہے اس محاضرے کا تعلق یا اس محاضرے کا عنوان تعظیم العلم. تعظیم جس معنی میں عربی زبان میں مستعمل ہے، اسی زبان میں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. احترام علم کہہ لیجیے، تعظیم علم کہہ لیجیے، تو معنی کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اس موضوع کے حوالے سے ہماری باتیں چند نکات کی روشنی میں ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو طلباء آج یہاں حاضر ہیں ہماری باتوں کو بغور سن رہے ہیں
اور انشاءاللہ وہ سنتے رہیں گے۔ اور جب اس مجلس سے آپ اٹھ کر جائیے گا، جب آج کے اس محاضرے کا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر تبدیلی پائیں گے، آپ اپنے اندر فرق کو محسوس کیجئے گا۔ بہت ساری معلومات آپ کے اندر جمع ہو۔ میرے بھائیوں، یہ محاضرہ تقریباً 1 بجے تک جاری رہے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جو وقت ہے اس وقت پر اپنے محاضرے کو میں ختم کروں۔ اس لیے ذیلی باتوں سے گریز کرتے ہوئے جو ضمنی باتیں ہیں ان کو موضوع بحث نہ بناتے ہوئے موضوع سے متعلق جو باتیں ہیں بلا تفصیل میں گئے ہوئے میں موضوع کے حوالے سے وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عزیز طلباء، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم سے اپنے دامن مراد کو بھریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے عالم دین بنیں، آپ ایسے عالم دین بنیں جس کی نگاہ علوم شرعیہ پر ہو، علوم دینیہ پر ہو، اور شرعی مسائل کا آپ کو ادراک ہو، شرعی علوم کے اندر آپ کو رسوخ حاصل ہو، استحکام حاصل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں علم کا احترام پایا جائے، علم کی تعظیم پائی جائے۔ آپ کا دل اگر احترام علم سے خالی ہوگا، تعلیم کی عظمت سے اگر خالی ہوگا، اس کے مقام اور مرتبے کے سمجھنے سے اگر خالی ہوگا، تو یاد رکھیے کہ آپ علم کی اس چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے، علم کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ علم کا یہ احترام کتنا پایا جاتا ہے۔ کیا جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی جگہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر جگہ ہوگی تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور اگر علم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، روایتی انداز میں اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے محض داخلہ لے لیا ہے، کلاس کر رہے ہیں، آنا جانا صرف لگا ہوا ہے، اور علم کا احترام اور اس کی تعظیم آپ کے اندر اگر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کی یہ تگ و دو، آپ کی یہ محنت بہت زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ خلاصے کے طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنا احترام علم کا آپ کے دل میں پایا جائے گا، اسی مقدار میں آپ علم حاصل کر سکیں گے، اور جس مقدار میں علم کا احترام آپ کے دل میں کم ہوگا، اسی مقدار یا اسی قدر آپ علم سے دور ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آخر وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اختیار کر کے ایک طالب علم احترام کی، علم کی تعظیم تک پہنچ سکتا ہے، علم کی تعظیم اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، اور علم کا وہ احترام کر سکتا ہے؟ وہ کون سے امور ہیں، کون سے اصول ہیں، کون سے راستے ہیں جنہیں اگر اختیار کیا جائے تو ہمارے دل میں علم کا احترام پیدا ہو جائے۔ اس تعلق سے اہل علم نے بہت سارے اصول، بہت سارے ضوابط بیان کیے۔ عالم اسلام کے اور خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے مایہ ناز عالم دین
اور کونا مشق مدرس حرمین شریفین شیخ صالح بن عبداللہ العثیمین حفظہ اللہ، شیخ صالح بن عبداللہ العثیمین رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، بہت بڑے مدرس، کئی کتابیں ہیں ان کی۔ میں طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان کے دروس کو سنیے، ان کے ویڈیوز کو دیکھیے، آڈیوز کو سنیے۔ ان کے علم میں رسوخ پایا جاتا ہے جب ان کا درس ہوتا ہے مملکت سعودی عرب کے اندر، خاص طور سے مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر تا حد نگاہ بڑے بڑے علماء مشائخ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے طلباء ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی کتاب اس موضوع پر ہے، ان کا رسالہ ہے تعظیم العلم کے حوالے سے آج کا یہ محاضرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شیخ صالح بن عبداللہ العثیمین حفظہ اللہ کے رسالے سے، اسی رسالے سے ماخوذ سے بیشتر باتیں اسی رسالے کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ شیخ صالح بن عبداللہ العثیمین حفظہ اللہ بآیات تحصیل علم یعنی کہ احترام علم کے بہت سارے اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی اصل جو انہوں نے بیان کی ہے جس سے ایک طالب علم کے دل میں علم کا احترام پیدا ہوتا ہے، تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے بتلایا کہ ہم اور آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اس علم کی اصل جگہ کہاں ہے، اس کا اصل مقام کہاں ہے؟ اس کا اصل مقام دل۔ تعلیم کا تعلق، علم کا تعلق دل سے ہے، اس لیے ہر طالب علم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ علم کا جو مخزن، علم جہاں پر جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، اس جگہ کو ہم پاک و صاف رکھیں، اس جگہ کی ہم حفاظت کریں۔ جس قدر ہمارا علم، جس قدر ہمارا دل پاک و صاف ہوگا، ہمارے دل میں علم کا احترام پیدا ہوگا، اور جس قدر ہمارا دل گندا ہوگا، نجس ہوگا، ناپاک ہوگا، اسی قدر ہم علم کے احترام سے محروم ہوں گے۔ دل میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت ساری معصیت کی جگہ دل کبھی کبھار کیا بن جاتا ہے، لیکن خاص طور سے دو طرح کی بیماریوں سے ہر طالب علم کو دو طرح کی بیماریوں سے اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خاص طور سے وہ طلباء بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں علم کا احترام، تو دو چیزوں سے اپنے دل کی حفاظت کیجیے۔ ایک شبہات کی بیماری، ایسی خطرناک بیماری ہے جو لگ جاتی ہے انسان کبھی کبھار دین سے مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت ختم ہو جاتی ہے، بہت ساری بدعقیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کن لوگوں کے دل میں، کن لوگوں کے اندر، جو لوگ شبہات کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو شبہات کی بیماری سے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری جو خطرناک بیماری ہے جو دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے وہ بیماری شہوات کی بیماری ہے، اور شہوات کی بیماری سے کی وجہ سے انسان بہت سارے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، بے حیائی پائی جاتی ہے، ننگاپن پایا جاتا ہے، زناکاری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب آدمی گناہوں سے قریب ہوگا تو علم سے دور ہو جائے۔ اس لیے جو علم کے جمع ہونے کی جگہ ہے، جو علم کا مقام اصلی ہے، اساسی ہے، وہ ہمارا دل ہے، اور احترام کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کا احترام
احترام کرنے والا بنے، علم کی تعظیم آپ کے اندر پیدا ہو، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل گناہوں سے، معصیت سے اور خاص طور سے ان دونوں قسموں کے گناہوں سے یعنی شبہات کی نجاست سے اور شہوات کی نجاست سے آپ کا دل دور ہونا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ کہ اگر ہمارے جسم کے اوپر یا ہمارے کپڑے کے اوپر کوئی گندگی لگ جاتی، نجاست لگ جاتی، اور اگر ہمیں کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہے، کسی کیا ہے منسٹر کے پاس جانا ہے، کسی کیا ہے مکھیا کے پاس جانا ہے، تو ہم ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ اس حالت میں ہم چلے جائیں، ہمارا کپڑا خراب ہو، ہمارے کپڑے پہ گندگی ہو، ہمارے کپڑے کے اوپر داغ اور دھبا ہو، ہم اپنے جیسے آدمی کے پاس نہیں جانا چاہتے اس حالت میں، اس کیفیت میں۔ تو بھلا وہ ذات جو ہماری جو رب ہے، جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو علم عطا کرنے والا ہے، تو ہم کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ہے گناہوں کا ارتکاب کریں؟ ہم اس حال میں اللہ کے پاس حاضر ہوں کہ ہمارا دل گناہوں سے بھرا ہو۔ تو ہر مسلمان کو خاص طور سے طلباء کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل بالکل کیا ہے صاف ہو، ستھرا ہو، نتھرا ہو۔ یہ پہلی شرط شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جس کی وجہ سے طالب علم کے دل میں علم کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے دل کا جو مقام ہے اور دل کی جو اہمیت ہے، عملی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اعتقادی اعتبار سے بھی دل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر طالب علم کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ ہم کپڑے کا تو جائزہ لیتے ہیں، ہم پیسے اور روپے کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں، دل کا امتحان لیتے ہیں، اپنے دل کو ٹٹولتے ہیں کہ ہمارا دل سیدھے راستے پہ گامزن ہے یا یہ کہ ہمارا دل برائی کی طرف جا رہا ہے۔ سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ، سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دل کی حفاظت سے متعلق اور دل میں علم کے احترام سے متعلق کہتے ہیں، حرام علی قلب ان يدخله النور، کہ اس دل پر یہ حرام ہے کہ اس کے اندر روشنی داخل ہو۔ کس چیز کی روشنی؟ علم کی روشنی۔ علم کی ایک روشنی ہوتی ہے۔ سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حرام علی قلب ان يدخله النور، کہ اس دل پہ روشنی کا داخل ہونا حرام ہے۔ وفیہ شیء مما یکرہہ اللہ عز وجل، اگر کسی کے دل میں ایسی چیز پنپ رہی ہے، ایسی چیز جنم لے رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا نہیں ہے، آپ کے دل میں ایسی باتیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ کی روشنی آپ کے دل پر دستک کیا ہے نہیں دے سکتی۔ آپ کے دل میں علم کی روشنی اتر نہیں سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم کی روشنی سے مالا مال ہو، اپنے آپ کو منور کریں، تو ضروری ہے کہ آپ کا دل ان چیزوں سے خالی ہو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ یہ تعظیم علم کی پہلی شرط ہے یا پہلی بنیاد ہے۔ شیخ صالح بن عبداللہ العثیمین حفظہ اللہ نے احترام علم کے حوالے سے دوسرا جو نقطہ بیان کیا ہے، کہا کہ اخلاص النیت فی، اخلاص النیت فی،
یعنی علم کے تئیں آپ کے اندر خلوص نیت ہونی چاہیے، آپ کی نیت کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور اصول علم کے تئیں اگر آپ مخلص نہیں ہیں، آپ کی نیت کے اندر فتور پایا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کے دل میں نہ علم کا احترام ہوگا اور نہ آپ کیا علم کی چوٹی تک کیا پہنچ سکتے ہیں۔ اخلاص نیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ اگر ہماری نیت درست ہوگی ہمارے اعمال کیا ہے درست ہوں گے، اگر ہماری نیت کیا ہے درست نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال بھی کیا ہے درست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ چیز بار بار آپ لوگوں کو بتلائی جاتی ہے کہ تحصیل علم، حصول علم یہ اعمال صالحہ میں سے ایک عمل صالح ہے۔ جس طرح دیگر اعمال صالحہ کے لیے عبادات کے لیے اخلاص نیت شرط ہے، اسی طرح حصول علم کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ آپ لوگ کی تاریخ پڑھیں، علماء کرام کی، فقہاء اعظام کی، تابعین کی، صحابہ کرام کی، ان لوگوں کی جنہوں نے علمی میدان میں اپنا نام پیدا کیا ہے، اپنا نام روشن کیا، جن کی تاریخ آج کتابوں کے اندر ملتی ہے، ہم کی سوانح ہم پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں کی جب آپ تاریخ پڑھیے گا، سیرت اور سوانح پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے علمی میدان میں اپنا نام روشن کیا ہے اور ان کا نام آج زندہ ہے، باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ تمام لوگ اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال۔ وہ ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ریاکار ہو، جس نے دکھاوے کے لیے، جس نے شہرت کے لیے، جس نے اپنی ناموری کے لیے علم حاصل کیا ہو۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں علم کے تئیں تعظیم پیدا ہو، احترام پیدا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ انما ینال المرء، یہ سب اقوال قابل نوٹ ہونے چاہیے۔ کہا اہل علم نے کہ انما ینال المرء العلم علی قدر اخلاصہ، بہت چھوٹا سا جملہ لیکن بڑا بامعنی ہے۔ انما ینال المرء العلم علی قدر اخلاصہ، کہ جس قدر آپ کے اندر علم کے تئیں اخلاص پایا جائے گا، نیکی پائی جائے گی، اسی قدر آپ علم حاصل کیجیے گا۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس نعمت سے، اس دولت سے، اخلاص سے اگر آپ کیا دور ہیں، پھر کیا ہے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آدمی کو اپنے اندر اخلاص ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ اخلاص کو محقق کرنے کے لیے یا ایک اخلاص کو جاننے کے لیے چار باتوں کا پایا جانا ضروری۔ اگر چار چیز آپ کے اندر ہے، چار امور کیا ہے اگر آپ کے سامنے ہے علم کے حصول کے وقت، تحصیل علم کے وقت، اگر چار باتیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ علم کے باب میں آپ مخلص ہیں۔ اگر یہ چار باتیں اگر آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر کیا ہے آپ مخلص نہیں۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ علم حاصل کریں تو سب سے پہلی نیت یا یہ کہ سب سے پہلا مقصد آپ کے تحصیل علم کا جو ہونا چاہیے رفع الجہل عن نفسہ، رفع الجہل عن نفسہ۔ آپ علم اس لیے حاصل کریں کہ ہمارے اندر جو جہالت پائی جاتی ہے، دین کے تئیں جو ہمارے اندر کیا ہے کم علمی پائی جاتی ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، اوامر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور منہیات کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے
احیاء العلم وحفظه من الضیاء، کہ جب آپ علم حاصل کریں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم شرعی کو زندہ کریں گے، علم شرعی کی تجدید کریں گے۔ جو علم مٹ رہا ہے، علم ختم ہو رہا ہے، جہالت پنپ رہی ہے، توحید ختم ہو رہا ہے اور شرک پیدا ہو رہا ہے، اسی طرح سنت مٹ رہی ہے، بدعت اس کی جگہ پہ پنپ رہی ہے، ان چیزوں کو ہم دور کریں گے، علم کی تجدید کریں گے اور علم کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، علم کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اور چوتھی چیز جس سے انسان کی نیت کا اور اس کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ العمل بالعلم، العمل بالعلم، کہ ہم علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ کیا ہے ہم عمل کریں گے، ہمارے اندر عملی کوتاہی باقی نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ عمل سے دور ہوتے ہیں۔ ایک عالم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک عالم ہمیشہ باعمل ہوتا ہے۔ عالم کبھی کیا ہے عبادات سے دور نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر حال وہ علم کے مطابق عمل پیرا ہوگا۔ وہ ہمارے حصول علم کا یہ مقصد ہونا چاہیے اور ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، العمل بالعلم، العمل بالعلم۔ میرے بھائیوں، یہ 4 وہ نقطے تھے جس سے ایک طالب علم کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہے یا یہ کہ دنیا حاصل کرنے کی، دنیا کمانے کے لیے اور اپنی ذاتی کیا عزت اور شہرت کے لیے محض کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے یہ 4 وہ نکات ہیں جس سے ہماری اور آپ کی نیت کا امتحان ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے، اس دوسرے نقطے کے حوالے سے بعض علم نے بڑی قیمتی بات کہی ہے جو قابل تحریر ہے۔ لوگوں نے کہا من ضیع الاخلاص، من ضیع الاخلاص فاتہ علم کثیر، من ضیع الاخلاص، وہ لوگ جو اخلاص کو ضائع کر دیتے ہیں، اخلاص کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے ہیں، اخلاص کو اپنے عمل کے اندر داخل نہیں کرتے، فاتہ علم کثیر، ایسے لوگوں سے علم کا بیشتر حصہ فوت ہو جاتا ہے، ان سے چھوٹ جاتا ہے، بہت سارے علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وخیر وفیر، وخیر وفیر، اور بہت ساری نیکیوں سے بھی ایسے لوگ کیا ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کثیر آپ کو ملے اور خیر وفیر اگر آپ کو ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اور خاص طور سے حصول علم میں اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ میرے بھائیوں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما آلت شیئا اشد علی من نیتی لانها تتقلب علی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں ما آلت شیئا اشد علی من نیتی، کہ نیت سے زیادہ میں کسی چیز سے پریشان نہیں، سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے مجھے پریشانی میں ڈالا ہے تو وہ نیت کا معاملہ بہت آسان نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ آخر میں نیت کے حوالے سے اتنا پریشان کیوں رہا؟ لأنها تتقلب علی، اس لیے کہ نیت کیا ہوتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے، نیت کے اندر تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، کبھی انسان کی نیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کیا انسان کی نیت کچھ ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو، خاص طور سے طلبا کو، اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حصول علم کے تئیں اس کی نیت کے اندر اور اس کی نیت کے اندر اخلاص پایا جائے۔ سلیمان ابن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ بات چلی نیت کے حوالے سے، نیت میں تبدیلی واقع ہونے کے حوالے سے سلیمان الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نیت کا معاملہ کتنا کیا اہم ہے، کتنا سنجیدہ ہے اور کتنی جلدی کیا ہے نیت کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سلیمان الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ربما محدث بحدیث واحد ولی نیت، کہتے ہیں سلیمان الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی کبھار میں ایک حدیث روایت کرتا ہوں، کبھی کبھار میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جب حدیث بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو میری ایک خاص نیت ہوتی ہے، فَإِذَا أَتَيْتُ عَلَى بَعْدِهِ تَغَيَّرْتَ نِيَّتِي، یعنی حدیث کا آغاز کیا تو الگ نیت تھی اور جب حدیث کا اختتام کیا تو نیت کیا
کہتے ہیں آگے فَإِذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّاتٍ فَإِذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّاتٍ. اور سمجھ لینا چاہیے کہ ایک حدیث کے اندر بھی کیا ہے، ایک حدیث کو بھی مختلف نیتوں کی ضرورت کیا ہے ہوتی ہے. عزیز طلبہ، ان اقوال کے ذریعے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر اخلاص نیت بھی ہونا چاہیے، اور نیت کے اندر بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے. اس لیے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کی نیت اچھی، آپ کی نیت کے اندر فطور پیدا نہ ہو، یا یہ کہ اس کے اندر ایسی چیزیں شامل نہ ہو، داخل نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ علم سے محروم رہ جائیں. یہ دوسرا نقطہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے دل میں علم کے تئیں احترام پیدا ہو سکتا ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل میں علم کی تعظیم، علم کا احترام پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم کیا ہے، باہمت رہیں. علم یہ چاہتا ہے کہ طالب علم کیا ہے، باہمت، جری ہو، طالب علم کاہل نہ ہو، سست نہ ہو، بلکہ اندر کیا ہے، بلکہ وہ جوامد رہے، باہمت رہے طالب علم. اور کسی طالب علم کے اندر ہمت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، جرأت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تین کام کیا کرنا ضروری ہے. اگر تین چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہمارے اندر کیا ہمت پائی جائے گی، ہم علم کے تئیں کیا ہے اپنی جرأت کا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں گے. سب سے پہلی چیز جس کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے، علم کے تئیں کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے، الحرص علی ما ينفع. الحرص علی ما ينفع، کہ ہمارے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہو جائے، حرص پیدا ہو جائے جو چیز ہمارے لیے کیا ہے، فائدہ مند، نفع بخش ہے. اور علم سے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ علم سے فائدہ نہیں؟ علم سراپا کیا ہے، نفع بخش شے ہے. اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے کیا ہے، فائدہ مند ہے، آپ اس کے لیے محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقیناً لازمی طور پہ محنت کریں گے. اسی طرح دوسری چیز جس سے انسان کے اندر، طالب علم کے اندر ہمت اور حوصلہ کیا ہے پیدا ہوتا ہے، الاستعانۃ باللہ فی تحصیلہ. الاستعانۃ باللہ فی تحصیلہ، کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بلبوتے ہم کیا کر لیں گے، علم حاصل کریں گے. ایسا ممکن ہے نہیں. صرف اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بدولت، اپنی ذہانت کے بدولت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علم کیا ہے حاصل کر لیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی. علم اللہ رب العالمین کا نور ہے، علم اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، علم اللہ رب العالمین کی توفیق سے ملتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کا علم کیا ہے، حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک طالب علم کو ہر حال میں علم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ کیا ہے، علم کے بارے میں سوال کیجیے. عزیز طلبہ، یہ دوسری چیز ہے جس سے ایک طالب علم کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ہمت بڑھتی ہے علم کے حصول کے لیے. تیسری چیز کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمارے اندر عاجزی نہ ہو، کاہلی نہ ہو. بہت سارے طلبہ کاہل ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ کاہل طالب علم کبھی عالم نہیں بن سکتا ہے، کبھی علمی رسوخ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مشن کو حاصل کریں، آپ اپنے مقصد تک پہنچیں، آپ کیا ہے دنیا اور آخرت کے اندر فوز و فلاح پائیں، آپ کا مستقبل روشن ہو، تابناک ہو، آپ چمکتے دمکتے ہوئے نظر آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے کاہلی کو دور کیجیے، سستی کو دور کیجیے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں امور کو ایک حدیث میں بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
اپنے اندر پیدا کرو، حرص پیدا کرو جو آپ کے لیے کیا ہو؟ مفید، جو آپ کے لیے مفید ہو۔ واستعن باللہ، واستعن باللہ، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے مدد کی طلب کیجیے۔ ولا تعجز، اور کیا اسے عاجز نہ ہو جائے، یا اس سے پہلو نہیں اختیار مت کیجیے، اور اپنے اندر کاہلی کو پنپنے نہ دیجیے۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر پائی جائیں گی تو آپ ایک حوصلہ مند با ہمت کا ہے طالب علم ہوں گے۔ اگر ان تینوں چیزوں سے اگر آپ محروم ہیں تو پھر آپ کے اندر ہمت نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک بہادر طالب علم کا ہے اور صاحب عزیمت طالب علم کا ہے۔ طالب علم ہمیشہ کیا ہے؟ عزیمت پر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیے، طالب علم کیا ہے؟ رخصت کے راستے سے نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں سے بھاگنے کا راستہ ہے، بھاگ جائے، نہیں۔ ہمیشہ ایک اچھا طالب علم، مثالی طالب علم، ہونہار طالب علم، جس کو اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، ہمیشہ کیا ہے؟ حوصلے سے کام لیتا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ راستہ اختیار نہیں کرتا جو کاہلوں کا راستہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جنید رحمۃ اللہ علیہ، جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما طلب احد شیئا بجد وصدق الا نالہ۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما طلب احد شیئا بجد وصدق الا نالہ، کہ ہر وہ شخص جو کسی چیز کو پوری محنت کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور پوری سچائی کے ساتھ اگر حاصل کرتا ہے الا نالہ، تو وہ آدمی اس چیز کو کیا ہے؟ پا لیتا ہے۔ اگر آپ محنت سے علم حاصل کر کے اگر اپنا مقام بنانا چاہیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر صدق نہ ہو، اگر آپ کے اندر کیا ہے؟ جد نہ ہو، محنت نہ ہو، کوشش نہ ہو، تڑپ نہ ہو، لگن نہ ہو، شوق نہ ہو، تو یاد رکھیے پھر آپ اپنے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے محنت کی، پوری صداقت کا مظاہرہ کیا، پوری محنت کی، کہتے ہیں جنید رحمہ اللہ فَإِن لَّمْ يَنَلْهُ كُلَّهُ نَالَ بَعْضُهُ، فَإِن لَّمْ يَنَلْهُ كُلَّهُ نَالَ بَعْضُهُ۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، اگرچہ کیا ہے آپ اپنے مقصد میں پورے طور پہ کامیاب نہ ہو، لیکن کچھ حد تک ضرور کیا ہے؟ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آپ دیکھیے محنت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے، کہتے ہیں اپنے بچپنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنہ والجماعہ، امام اہل سنہ والجماعہ، جن کی کتاب علم حدیث میں اور مسانید میں سب سے اعلیٰ کتاب مسند امام احمد، کہتے ہیں فأبو عبداللہ احمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما اراد الخروج قبل الفجر الى حلق الشيوخ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپنے میں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی فکر کیا ان کو نہیں ہوتی، ان کے والدین کو بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپنے کا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہے، میں فجر سے پہلے، کبھی کبھار فجر سے پہلے جو مشائخ کے دروس مساجد میں ہوا کرتے تھے، ان کے حلقوں میں چلا جایا کہا کہ ربما اراد الخروج قبل الفجر الى حلق الشيوخ، کہ شیوخ کے یعنی مشائخ کے درسوں میں کبھی کبھار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فجر سے پہلے کیا جانا چاہتے تھے۔ فتأخذ امه بثيابه، چھوٹے بچے 4 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے، علم کا شوق کیا ہے؟ علم کا شوق ہے۔ عزیز طلبہ، شوق کو جگانے کی ضرورت ہے، شوق کو مرنے نہیں دینا ہے۔ جس دن شوق آپ کا مر جائے گا، آپ بھی مر جائیں گے، علمی طور پہ مر جائیں گے، عملی طور پہ مر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے شوق کو زندہ رکھیے گا، آپ علمی طور پر بھی زندہ رہیں گے اور عملی طور پر بھی زندہ رہیں گے۔ تو شوق کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے فجر سے پہلے کبھی اپنے شیخ کے دروس میں جانا چاہتے تھے، فتأخذ امه بثيابه، چھوٹے بچے تھے، ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں ان کے کپڑے کو پکڑ لیتی تھی، ماں کیا ہے ان کے کپڑے کو پکڑ لیتی تھی، ہمارے رحمت کی شفقت کی وجہ سے۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے نا، خاص طور سے جب بچہ چھوٹا ہو تو زیادہ ہی محبت ہوتی ہے۔ ان کی ماں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو پکڑ لیتی اور کیا کہتی تھی؟
کہتی حتی یؤذن الناس اور یصبحوا، کہ رک جاؤ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہونے دو، تب کیا ہے درس میں جانا، یا کہ صبح ہو جائے تب جانا۔ یہ واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے شوق کو دکھلاتا ہے، اس سے ان کے شوق کا پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا علمی مقام ایسے ہی کیا ہے حاصل نہیں کر لیا، اتنی کتابوں کے ایسے ہی کیا مصنف نہیں ہو گئے، ان کو امامت یوں ہی کیا ہے حاصل کیا ہے نہیں ہو گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں علمی مقام کو پہنچنا اور کیا ہے علمی اعتبار سے رسوخ اپنے اندر قابلیت، لیاقت، صلاحیت پیدا کرنا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے آپ کے اندر بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے، وہی شوق ہونا چاہیے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ دیکھیے محنت کی بات چل رہی ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے کیا ہے مورخ اور محدث گزرے ہیں۔ کہتے ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقرأ الخطیب البغدادی رحمہ اللہ صحیح البخاری۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کی زندگی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کو کیسے پڑھا۔ صحیح بخاری جو حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب مانی جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور مدارس اور جامعات کے اندر وہ کتاب کے کئی سالوں میں کیا ہے پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی حجم کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں، کتنے صفحات ہیں، کتنی حدیثیں ہیں، لیکن انسان اگر محنت کرے تو ہر مشکل کو آسان کیا ہے بنا سکتا ہے، ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری صحیح بخاری کو 3 کیا ہے مجلس میں پڑھا، پوری صحیح بخاری کو 3 درس میں، 3 نشست میں انہوں نے پوری صحیح بخاری کو پڑھ ڈالا۔ دیکھیے کیسے پڑھتے تھے، 3 درسوں میں کیسے انہوں نے صحیح بخاری کو مکمل کیا۔ کہتے اثنان منها فی لیلتین من وقت صلاة المغرب الى صلاة الفجر، مغرب کی نماز کے بعد سے بیٹھتے تھے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور کب تک بیٹھے رہتے تھے الى صلاة الفجر، فجر کی نماز۔ اگر آپ کے اندر ہمت، آپ باہمت طالب علم ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی کیا مشکل نہیں ہے، لیکن کیا ہے آپ کیا ہے بودے قسم کے طالب علم ہوں، سست اور قائل قسم کے طالب علم ہوں گے تو اس طرح کا کام کیا ہے پنجاب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو 2 رات کیا ہے مغرب سے لے کر فجر تک بیٹھے، اور تیسری مجلس جو تھی کہا کہ صبح سے لے کر کے آئے مغرب تک، جب صبح سے بیٹھے تیسری مجلس میں، صبح سے دن نکلنے کے بعد سے اِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مسلسل ہم لوگ کیا ہے 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹے کیا بیٹھتے ہیں، فوراً کیا ہے پانی پینے چلے جاتے ہیں، فوراً کیا ہے گلاس سے باہر ہو جاتے ہیں، اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ طالب کبھی علم سے اکتاتا نہیں ہے۔ اگر کیا ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا ہے ایسے ہی کرتے، اور ان کے اندر بھی اکتاہٹ ہوتی ہے اگر، اور کیا ہے یہ سستی اگر ان کے اندر ہوتی تو کیا 3 مجلسوں میں مکمل صحیح بخاری کو پڑھتے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ تیسری جو مجلس تھی وہ کیا دن نکلنے کے بعد سے مغرب کی نماز تک، اور پھر مغرب سے جب بیٹھے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو کب تک بیٹھے رہے، صلاۃ فجر تک بیٹھے رہے۔ عزیز طلبہ یہ ہمارے سلف جو صالحین تھے، ہمارے جو علماء تھے، ان کی یہ محنتیں تھیں، اور بلا محنت کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے آپ ایسے طالب علم بنیے، آپ ایسے طالب علم بنیے کہ آپ کا پاؤں کیا ہے زمین، آپ کا پاؤں کہاں ہو زمین پر ہو، اور کیا ہے فَكُلْ رَجُلًا رِجْلُهُ عَلَى الثَّرَى ثَابِتَةٌ، اور آپ کی ہمت کہاں ہو آسمان، آپ کا پاؤں زمین پر ہو، آپ کا پیر زمین پر ہو، اور آپ کی ہمت کہاں ہو آسمان کی بلندی پر ہو، تب جا کے آپ کیا ہے ایک اچھے اور ہونہار کیا ہے طالب علم بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں تو آپ بڑے جوان لگتے ہیں، دیکھنے میں کیا ہے بڑے جوان ہیں، آپ لگتا ہے ایک دم کیا تندرست ہیں، جسمانی اعتبار سے کیا ایک دم صحت مند ہیں، لیکن کیا ہے ہمت بالکل کیا ہے آپ کی بوڑھوں کی طرح، ہمت کیا ہے ایک بوڑھے انسان کی نہیں، آپ کا جسم بھی جوان ہونا چاہیے، اور آپ کی ہمت بھی کیا ہونی چاہیے جوان ہونی چاہیے۔ ایسے طالب علم کیا ہے آپ بنے۔ یہ تیسری چیز تھی طالب علم کا باہمت ہونا، جس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے دل میں علم کا احترام کیا ہے پیدا کیا ہے ہو سکتا ہے، علم کی تعظیم کیا ہے پیدا کیا ہے ہو سکتی۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے آپ کے
ہمت کی چل رہی تھی. آپ کی جو ہمت ہے اور آپ کے اندر جو جرأت ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی ہمت کو کہاں لگائیں؟ قرآن اور حدیث کے علم کی طرف. صرف الحمت فی الی علم القرآن والسنہ. قرآن اور حدیث کا علم آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہے حاصل کریں. ویسے کیا ہے جو بھی نفع بخش علم ہے سب کا مرجع اور مصدر کہاں ہے؟ کتاب و سنت. اگر کوئی ایسا علم ہے جو اجنبی علم ہے تو آپ چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کیا ہے حاصل کیا ہے نہیں کر سکتے. لیکن سب سے زیادہ توانائی جو آپ کو صرف کرنی ہے، اپنی طاقت اور قوت لگانی ہے، کس علم کے نہیں لگانی ہے؟ قرآن اور حدیث کے علم سے متعلق لگانی ہے. حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ قلت لأیوب السختیانی. ایوب سختیانی مشہور محدث ہے اور تابعی بھی اور کیا ہے تابعی بھی ہیں. کہتے ہیں حماد بن زید کہ میں نے ایک مرتبہ ایوب سختیانی سے کہا. بعض لوگ سختیانی پڑھتے اور بعض لوگ کیا ہے سختیانی پڑھتے ہیں، دونوں کیا ہے صحیح. ایوب سختیانی سے کہا حماد بن زید نے کہ العلم اليوم اکثر او فیما تقدم. حماد بن زید نے پوچھا کہ آج کیا ہے علم زیادہ ہے یا پہلے کیا ہے علم زیادہ ہے؟ آج کے لوگ زیادہ پڑھتے ہیں یا پہلے کے لوگ کیا ہے زیادہ کیا علم رکھتے تھے اور زیادہ پڑھتے تھے؟ تو دیکھیے حماد بن زید نے کیا کہا کہ آج کیا ہے علم کم ہے اور لوگوں کی باتیں کیا ہے زیادہ. بکواس لوگ زیادہ کرتے ہیں، علم کے نام پر کیا ہے الفاظی زیادہ کرتے ہیں. جو حقیقی علم ہے اس سے آج لوگ کیا ہے محروم ہے. والعلم فیما تقدم اکثر. اور جو سلف کا علم تھا، سلف کے زمانے میں کیا ہے لوگ کیا ہے علم زیادہ حاصل کرتے تھے اور اپنی باتیں کیا ہے کم کیا ہے یاد رکھتے تھے. یہ کن کا قول ہے؟ حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور چوتھی چیز ہمارے دل میں آپ کے دل میں علم کے احترام کو پیدا کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی توانائی کو کہاں لگائیں؟ قرآن اور حدیث کے علم کا علم حاصل کرنے میں لگائیں. پانچویں چیز جس سے کیا ہے ہمارے اور آپ کے دل میں علم کے تئیں محبت پیدا ہو سکتی ہے، علم کا احترام پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم حصول علم کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں. حصول علم کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں. اگر ہم کیا ہے کسی خاص جگہ جانا چاہتے ہیں اور اس کے خاص راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کر کے ہم چاہیں کہ اپنے اس خاص کیا جگہ پہنچ جائے تو ایسا ممکن ہے نہیں ہے. تو اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم کے حصول کے لیے خاص راستہ ہے، اس خاص راستے کو چننا پڑے گا، اس خاص راستے پر چلنا پڑے گا، تب جا کر کیا ہے آپ علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، حصول علم کے تئیں سب سے کامیاب راستہ، بہتر راستہ وہ راستہ ہے جن راستوں کو فقہاء نے، محدثین نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اختیار کیا ہے. مثال کے طور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے طالب علم ہے، ایک اچھے عالم دین بنے، کتابیں تو بہت ساری ہیں اور فنون بہت سارے ہیں، لیکن کچھ کتابیں کیا ہے مطول ہوتی ہیں اور کچھ کتابیں کیا ہے مختصر ہوتی ہیں. کچھ کتابوں کا تعلق کیا ہے متون سے. تو آپ شروع میں اگر آپ ابتدائی درجے کے طالب علم اور اسی طرح کا ہے متوسط قسم کے اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم مختصر راستہ مختصر کیا ہے کتابوں کو چھوڑ دیں اور کہاں چلے جائیں مطول کتاب پڑھنے لگے، ہم کیا ہے زبدۃ التفسیر نہ پڑھیں گے. اگر آپ تفسیر کے طالب علم مثال کے طور پہ ہم زبدۃ التفسیر نہ پڑھیں اور کون سی تفسیر شروع کر دیں؟ تفسیر القرآن العظیم. تفسیر القرآن عظیم شروع کر دیں، امام ابن کثیر کی تفسیر. آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اگر آپ حدیث کے طالب علم ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس علم میں اس فن میں کمال حاصل کریں اور آپ بلوغ المرام نہ پڑھیں، بلوغ المرام نہ پڑھیں، حدیث کا قلائد کیا ہے نہ پڑھیں اور ڈائریکٹ کون سی کتاب پڑھیں؟ امام بخاری کی صحیح پڑھیں، امام مسلم کی صحیح پڑھیں، فتح الباری مطالعہ کرنے لگیں. آپ کیا ہے سبل السلام مطالعہ نہ کریں بلکہ کون سی کتاب پڑھیں؟ فتح الباری مطالعہ کریں. اسی طرح کے تحفۃ الاحوذی مطالعہ کریں، نیل الاوطار پڑھیں. آپ علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. علم کا
کامیاب راستہ ہے، جو آپ کے معیار کے مطابق ہے، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے، اس راستے کو اختیار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، تب جا کے آپ کیا ہے؟ علم حاصل کیا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے؟ حصول علم کے تئیں کیا ہے؟ اور حصول علم کے راستے سے متعلق یہ ہے کہ آپ اچھے اساتذہ کا کیا کریں؟ انتخاب کریں، ایسا استاد جو آپ کے لیے ناصح، ایسا استاد جو آپ کے لیے کیا ہو؟ ناصح، خیر خواہ ہو۔ آپ کیا ہے؟ غلط قسم کے اساتذہ کے پاس جا کر علم حاصل نہ کریں، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایسا استاد ہونا چاہیے جو آپ کو فائدہ پہنچائے، ایسا استاد جو آپ کو فائدہ پہنچائے اور ہر حال میں آپ کے لیے کیا ہے؟ ناصح ہو، امین ہو۔ ایسے ماہر اور اچھے قابل کا ہے اساتذہ کرام سے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ پانچویں بات تھی کہ جس کو پیدا کر کے ہم اور آپ کیا ہے؟ احترام علم تک کیا ہے؟ پہنچ کیا ہے؟ سکتے ہیں۔ اور چھٹی اگر بات کا اس میں اضافہ کریں وہ یہ کہ فنون کا بھی کیا ہے؟ ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے؟ کس فن کو ہمیں پہلے پڑھنا ہے، کس فن کو کیا ہے؟ بعد میں پڑھنا ہے، کون سا علم ہمارے لیے کیا ہے؟ زیادہ اہم ہے، کون سا علم کیا ہے؟ ہمارے لیے غیر کیا ہے؟ اہم ہے۔ ان چیزوں کی رعایت بھی کیا ہے؟ کرنی ضروری ہے۔ اگر یہ رعایت کریں گے تو آپ کے دل میں علم کے تئیں تعظیم اور احترام کیا ہے؟ پیدا ہوگا۔ ساتویں چیز جس سے کیا ہے؟ آپ کے دل میں علم کا احترام کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ المبادرۃ الی تحصیلہ، المبادرۃ الی تحصیلہ واغتنام سن الشباب والشباب، کہ آپ کیا ہے؟ تحصیل علم کے موقع کو ضائع نہ کریں، علم کے حصول کے موقع کو کہیں سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سنہرا موقع آپ کو دیا ہے، جامعہ میں آپ جمع ہیں، اس کو اگر آپ ضائع کرتے ہیں، اس کو آپ کیا ہے؟ اگر غنیمت نہیں سمجھیں گے، یہ آپ کی بدقسمتی۔ یہ تحصیل علم کا ایک سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس لیے اس کو غنیمت جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ بچپنے کی عمر، سن الشبا، بچپنے کی عمر کیا ہے؟ یہ بھی اسی طرح جوانی کی عمر، جوانی اور بچپنے کی عمر، یہ کیا ہے؟ علم کے حصول کا بہتر کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں ان دونوں کا مرحلوں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے؟ کرنی چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں جوانی کا جو مرحلہ ہے کتنا اہم مرحلہ ہے۔ جوانی کا مرحلہ یہ 14 سال سے لے کر 20 سال تک، 22 سال تک، 25 سال تک، جب انسان کا ہر عضو کیا ہے؟ تندرست و توانا رہتا ہے، انسان کا جسم بھی زندہ رہتا ہے، انسان کا دماغ بھی کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہتا ہے۔ انسان کام کرنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے جوانی کی اہمیت کو کیسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما شبہت الشباب الا بشیء کان فی کمی فسقط۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جوانی کی مثال، جوانی کی کیا ہے؟ جوانی کو کہتے ہیں کہ میں تشبیہ دیتا ہوں کس چیز سے؟ کہ میرے دامن میں کیا ہے؟ کوئی چیز، میرے دامن میں کوئی قیمتی شے ہو اور وہ میرے اس دامن سے وہ قیمتی شے کیا ہو جائے؟ منٹوں میں گر جائے۔ تو جوانی ویسے ہی کہ اگر آپ کیا اپنے بچپنے سے، اپنی جوانی سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو جوانی ڈھلنے میں کیا ہے؟ اور بچپنے کو ختم ہونے میں کیا ہے؟ دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے اگر بچپنے کا یہ موقع آپ کو ملا ہوا ہے تحصیل علم کا، جوانی اگر آپ کو ملی ہوئی ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کا بچپنا ختم ہو جائے، آپ کی جوانی ختم ہو جائے، آپ کا ذہن و دماغ کیا ہے؟ تحصیل علم کے لیے بعد میں آمادہ کیا ہے؟ نہ ہو۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ العلم فی سن الشباب اسرع الی النفس، العلم فی سن الشباب اسرع فی النفس واقوى تعلقا ونسوقا۔ کہا کہ تحصیل علم کے اعتبار سے جوانی کی جو عمر ہوتی ہے کیا ہے؟ مناسب ہوتی۔ آدمی اگر جوانی میں علم حاصل کرتا ہے، جو بھی کیا ہے سنتا ہے فوراً کیا سمجھ جاتا ہے، جو بھی یاد کرتا ہے فوراً کیا ہے وہ اس کو ازبر ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا تعلق کیا ہے؟ جوانی میں علم سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بالکل کیا ہے؟ گہرا تعلق ہوتا ہے علم کا، اور بچپنے سے اور جوانی سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑا مشہور قول ہے،
العلم فی الصغر، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ ایک پتھر لیجیے آپ، پتھر اپنے ہاتھ میں لیجیے اور اس کو کیا ہے اس پر گندا کر کے یا کچھ نقش کر دیجیے، پتھر کو کیا ہے کوٹ کر یا ایک جو اس پر کیا ہے آپ کسی آلے سے کیا ہے کچھ کیا ہے لکھ دیجیے، وہ لکھا ہوا آپ کا بہت جلدی مٹ جائے گا کیا؟ نہیں مٹے گا۔ جب تک وہ پتھر باقی رہے گا آپ کی وہ لکیریں، آپ کی وہ تحریریں اور وہ نقش کیا ہے ہمیشہ کیا ہے جھلکتا رہے گا۔ ہر پڑھنے والا اس پتھر کو دیکھنے والا آدمی کیا اس کو سمجھ جائے گا کہ اس پہ کیا تحریر کیا ہوا کیا لکھا ہوا۔ وہی معاملہ بچپنے کا، بچپنے میں جو آدمی کیا سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، جو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، بڑھاپے تک وہ چیز کیا ہے ختم کیا ہے نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو کہا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ کسی یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کیا بڑا ہو کر علم حاصل نہیں کر سکتا، یا کہ آدمی عمر رسیدہ ہو جائے بوڑھا ہو جائے تو علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ حاصل ضرور کر سکتا ہے، لیکن جتنی آسانی سے اور جوانی اور بچپنے میں علم حاصل ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے بڑھاپے میں علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب بڑا ہو جائے گا مشغولیات کیا ہوں گی؟ بڑھ جائیں گی نا۔ آدمی مختلف قسم کی مشغولیات میں مشغول ہو جائے گا، اور کیا مختلف قسم کے اس کے مشاغل ہوں گے، اس کے کیا اعمال ہوں گے، اس کے نشاطات ہوں گے، اس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ کبھی بچوں کا معاملہ آئے گا، کبھی بیویوں کا معاملہ آئے گا، کبھی والدین کا معاملہ آئے گا، کبھی خود بیمار ہو جائے گا، کبھی اس کی بیوی بیمار ہو جائے گی، کبھی رشتے دار کیا جانا۔ لیکن یہ تمام مشغولیات سے کیا ہے انسان بچپنے میں دیکھیے کہ بیمار بھی کیا کم ہوتا ہے، ہاں بیمار بھی کیا، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد کیا ہے بیمار ہونے کا کیا امکان کیا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ جوان ہوتا ہے دیکھیے جوان لوگ کم بیمار ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، لیکن بوڑھے لوگ کیا ہوتے ہیں زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے کیا ہے اب بڑھاپے میں بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس آسانی سے علم کیا ہے بچپنے میں حاصل ہو سکتا ہے اور جوانی رہتے ہوئے حاصل ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں کیا ہے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچپنے اپنی اس جوانی کو آپ لوگ علم کے حصول کے لیے آپ بہت ہی کیا ہے غنیمت جانیے۔ آٹھویں چیز جس سے کیا ہے تعظیم علم اور احترام علم کیا ہے پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم علم حاصل کرنے میں کیا خجلت سے کام کریں، راتوں رات عالم بننے کی کوشش کیا ہے اور دنوں دن کیا ہے طالب علم بننے کی کوشش کیا ہے نہ کرے۔ لزوم التأنی فی طلبہ وترک العجلہ، کہ ہم تحصیل علم کی راہ میں کیا ہے اطمینان سکون سے کام لیں اور کیا ہے خجلت کو ہم لوگ چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں اہل علم نے کہا کہ آپ کیا ہے تجاوز الاعتدال فی العلم ربما ادى الى تضعیف۔ اگر آپ اعتدال کا راستہ چھوڑ کر میانہ روی چھوڑ کر اگر آپ یہ چاہیں کہ جلدی جلدی کا سارے علوم سارے فنون میں ہم دسترس حاصل کر لیں، کمال حاصل کر لیں، بیک وقت کیا ہے ہم عربی ادب بھی جان لیں، ہاں اور کیا ہے علم حدیث کے بھی امام بن جائیں، علم فقہ کے بھی کیا امام بن جائیں، علم تفسیر کے بھی امام بن جائیں، چند سالوں میں اگر آپ چاہیں یا چند دنوں میں اگر آپ چاہیں، یاد رکھیے اس طرح سے علم حاصل کیا ہے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے ہاں علم کے مراحل، حصول علم کے مراحل ہیں، درجات ہیں، اس کے لیے سنوات کیا ہے ضروری۔ جب تک آپ اپنی زندگی کے مرحلے کو نہیں لگائیں گے، اپنی زندگی کے ایک معتدل حصے کو نہیں لگائیں گے، لمبا وقت نہیں دیں گے، لمبا وقت نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کیا ہے صحیح طور پہ علم حاصل کیا ہے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں عبد الکریم الرفاعی الدمشقی کہتے ہیں، عبد الکریم الرفاعی الدمشقی کہتے ہیں کہ طعام الکبار سم الصغار، طعام الکبار سم الصغار، جو بڑوں کا کام ہے، جو کام کیا ہے بڑے لوگ کرتے ہیں یا ایک بڑے علماء کا ہے، آپ چاہیں کہ بہت کیا ہے چھوٹی عمر میں یا ایک ابتدائی درجات میں کیا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ آپ کیا ہے متوسطہ کی کلاسوں میں کیا بیٹھ کر کیا ہے آپ کیا اونچی اونچی کتاب پڑھنا چاہے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہر مرحلے کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کیا ہے آپ چھوٹے ہیں اور بڑے کا کھانا کھانا چاہیں،
آپ کو ایک پلیٹ کی ضرورت ہے، اب 4 پلیٹ اگر آپ کھا رہے ہیں کھانا ہضم ہوگا، آپ بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ مریں گے یا نہیں مریں گے۔ دوسرے بڑے کے لیے تو کھانا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ کیا ہوگا؟ زہر کا کام کرے گا، وہ آپ کے لیے زہر کا کام کرے گا۔ اس لیے آپ کیا ہے، علم تعنی سے کام لیں، اطمینان، سکون، وقت لگائیے، جلد بازی نہیں کیجیے، ادھر بھی کریں گے ادھر بھی کریں گے، اور اس چکر میں کیا ہے، نہ ادھر ملتا ہے اور کیا ہے نہ ادھر ملتا ہے۔ خیر کیا ہے، اس وقت آپ کے دل میں علم کا احترام پیدا ہوگا جب کیا ہے تحصیل علم کے طریقے آپ عجلت کو ترک کیجیے گا، عجلت کو چھوڑیے گا اور شعور اور اطمینان کے ساتھ کیا ہے آپ علم حاصل کیجیے گا۔ نواں نقطہ جو شیخ صالح بن عبداللہ العثیمین حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس سے آدمی کے دل میں کیا ہے علم کا احترام پیدا ہوتا ہے، الصبر فی العلم، الصبر فی العلم تحملا و اداء، تحملا و اداء، کہ آپ اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اگر آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، گھر کو کیوں چھوڑا ہے؟ گھر ہر آدمی کو عزیز ہوتا ہے، والدین کو کیوں چھوڑا ہے؟ والدین کو عزیز ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی بہن کو کیوں چھوڑا ہے؟ اور بھائی بہن عزیز ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑے مقصد کے خاطر کیا ہے ان چیزوں کی قربانیاں دی ہیں، آپ نے صبر کیا ہے نہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الصبر فی العلم، حصول علم کے لیے صبر ضروری ہے دونوں اعتبار سے، یعنی حصول علم کے لیے بھی کیا ہے صبر ضروری ہے، اور کیا ہے فروغ علم کے لیے بھی کیا ہے صبر کیا ہے ضروری۔ علم کی نشر و اشاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی، دعوت کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا، تبلیغ کا کام اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صبر کیا ہے نہیں کریں گے۔ دیکھیے ہر بڑے کام کے لیے یاد رکھیے، ہر کیا ہے بڑے کام کے لیے، یا ایک بڑے مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے، یاد رکھیے ہر عظیم مقصد کے لیے آدمی کو کیا ہے توانائی صرف کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا مشن بڑا ہے، اگر آپ کا مقصد بڑا ہے، اور اگر آپ صبر نہیں کیجیے گا تو آپ اپنے مقصد کو ہرگز پا کیا ہے نہیں سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقصد کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں صبر کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ ان دونوں آیتوں سے صبر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کی راہ میں ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یحییٰ ابن ابی کثیر مشہور تابعی، مشہور امام، مشہور محدث گزرے ہیں، ان کا بڑا مشہور قول ہے صبر کے حوالے سے۔ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، لا یستطاع لکھ لیجیے، اپنے سرہانے اس کو لٹکا لیجیے، دیواروں پہ چسپاں کیجیے جہاں آپ کی نگاہ زیادہ جاتی ہے، کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، تن آسانی کے ساتھ، جسم کی آسانی کے ساتھ، جسم کی راحت کے ساتھ کبھی علم حاصل کا ہے نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس بات کی تمنا کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں آرام بھی ملنا چاہیے اور علم بھی ملنا چاہیے، تو دونوں چیزیں آپس میں جمع کیا ہے نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں متضاد ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ علم ہے تو پھر کیا ہے آپ کو راحت نہیں ہے، راحت ہے تو کیا ہے علم نہیں، یعنی طالب علم کے زمانے میں۔ لیکن اگر آپ علم حاصل کر لیں گے تو آپ کو راحت ہی کیا ہے راحت ملے گی، چین اور سکون ہی ملے گا، اور ساری مشکلات، ساری مصیبتیں کیا ہے آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ عزیز طلباء، میں نے کہا کہ صبر دو طریقے سے کرنا، تحصیل علم کے اعتبار سے بھی اور ادائیگی علم کے اعتبار سے بھی۔ جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں تو ہمیں صبر کرنا ہے، کیسے کن کن مقامات پہ صبر کرنا ہے، کن کن جگہوں پہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں
آپ کے اساتذہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کیا ہے یاد کرنا، بہت ساری چیزیں کیا کرنی ہے، حفظ کرنا، یاد کرنا ہے. یاد کرنے میں کیا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کا دل چاہے گا یاد کرنا، لیکن یہ کہ علم کا تقاضا ہے کہ اس کو حفظ کرنا ہے. تو حفظ کرنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو دقتیں پیش آ رہی ہیں، جو کیا اذیتیں آپ کو لاحق ہو رہی ہیں، اس کے تئیں آپ کو کیا ہونا ہے، صابر ہونا ہے، صبر کرنا ہے. اسی طرح کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر لوح کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، ترکہ کا مسئلہ ہے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھنا ضروری، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ چاہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک حقیقی طالب علم ہوئیے گا تو آپ کیا چاہیں گے، یہ مسئلہ میرے سمجھ میں آ رہا ہے، اس مسئلے کو ہم سمجھ جائیں، اور بار بار اس کو پڑھیے گا، دہرائیے گا، تکرار کیجیے گا، مراجعہ کیجیے گا، کسی استاد کے پاس جائیے گا، اپنے ساتھی کے پاس جائیے گا، ہر ممکن کوشش کیجیے گا کہ مسئلہ کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ کرنے میں کیا ہے، مصیبت، پریشانی ہے آپ کو. اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، آپ اس مسئلے کو سمجھ کیا ہے نہیں سکتے ہیں. اسی طرح کیا ہے، مجالس میں، علمی مجالس میں، مثال کے طور پر کلاسوں حاضری کا معاملہ ہے. بہت سارے طلبہ کیا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہیں لیکن کلاس میں نہیں جاتے. کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، آرام. کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، آرام کو. اور وہ آرام جس کے ذریعے کیا علم حاصل کیا ہے نہیں ہوتا ہے. تو کبھی انسان کی طبیعت آتی ہے کہ بھائی کلاس میں کریں، کلاس میں نہ جائے، شیخ کا درس چل رہا ہے، کیا لینا دینا ہے شیخ کے درس سے. ہم کیا ہے، بیگنیا چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ہاسٹل میں سو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس طرح کی کیا ہے، کبھی کبھار انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک طالب علم ہوتا ہے، صبر کرتا ہے. چھوڑو آج کیا ہے، فلاں جگہ نہیں جائیں گے، آج فلاں کام نہیں کریں گے، آج کیا ہے فلاں شیخ کا کیا ہے درس ہو رہا ہے، ہم اس سے استفادہ کریں گے. یہاں بیٹھنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت نہ چاہ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، طالب علم صبر کیے کیا ہے، صبر کیے ہوا ہے. یاد رکھیے کہ مجالس علم کے کہیں بھی کیا ہے، ایک طالب علم کو صبر کرنے کی کیا ضرورت کیا ہے، پڑتی ہے. اسی طرح کیا ہے، مشائخ کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے. ہر شیخ کا مزاج اور ذہن کا ایک سا کیا نہیں ہوتا ہے، کوئی کیا ہے نرم ہوتے ہیں اور کوئی کیا ہے گرم ہوتے ہیں. کبھی کیا ہے استاد کی نرمی، کبھی گرمی، کبھی سختی، کبھی ڈانٹ، کبھی ڈپٹ. ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے مقام اور مرتبے کا کیا ہے خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی استاد کیا ہے سخت مزاج کا حامل ہے، لیکن آپ کیا ہے اس کی سختی کو اگر نہ جھیلیں، برداشت نہ کریں، تو یاد رکھیے آپ علم حاصل کیا ہے نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھار کیا ہے اساتذہ کے مقام اور مرتبے کو بروئے کار لانے کے لیے بھی کیا ہے ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت کیا ہے پڑتی ہے. یہ کیا ہے صبر کے تئیں کیا ہے پہلا کیا ہے مرحلہ تھا. اسی طرح میں نے کہا کہ اگر آپ عالم بن جائیں، طالب علم بن جائیں، تو آپ کے اوپر دوسری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے کہ آپ اس علم کی نشر و اشاعت کریں، اس علم کی تبلیغ کریں. اور جب آپ دین کی تبلیغ کے لیے، علم کی تبلیغ کے لیے نکلیے گا، وہاں بھی کیا ہے آپ کو صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی. مثال کے طور پہ کیا ہے کوئی مدرس ہو گیا، مان کے چلیے کوئی استاد بن گیا، کل طالب علم تھا، آج کیا بن گیا، استاد بن گیا. اب ایک استاد کی ان کو بھی کیا صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مختلف قسم کے کیا طلبا ہوتے ہیں، کوئی اچھا مزاج کا ہوتا ہے، کوئی خراب مزاج کا ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے. تو اگر استاد کیا صبر نہیں کرے گا، کیا وہ مدرس بن سکتا ہے؟ ایک کامیاب ایک اچھا مدرس بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح بچوں کو سمجھانے میں بھی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اگر کیا ہے ایک استاد صبر نہ کرے تو بچوں کو سمجھا نہیں سکتا. ان مواقع پہ اور ان چیزوں سے متعلق کیا ہے ایک طالب علم کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کیا ہے اس سے آدمی کے دل میں علم کا احترام کیا ہے پیدا ہوتا ہے. میرے خیال میں کیا ہے وقت کیا ہے بڑی جلدی کیا ہے گزر گیا. 20 نکات تھے ہمارے پاس، لیکن کیا ہے 10ویں نکات تک ہم پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ محاضرہ کیا ہے ختم بھی ہو جائے گا. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کیا ہے اس محاضرے کو کیا ہے اگلے کیا ہے درس میں یا اگلی مجلس میں کیا ہے اس کو پورا کیا ہے کیا جائے گا. تو آج کا محاضرہ جو ہے 10 کیا ہے نکات ہی پر کیا ہے منحصر کیا ہے رہے گا. اور جو آخری جو نقطہ ہے آج کے اس محاضرے کا، حالانکہ 20 نکات ہمارے سامنے ہیں، آخری جو نقطہ بہت ہی اہم ہے، جس سے آدمی کے دل میں علم کا احترام اور تعظیم کیا ہے اس سے کیا ہے پیدا ہوتی ہے. ملازمت
अज़मत आदाबी अल-इल्म, कि इल्म के कुछ आदाब, इल्म के कुछ आदाब हैं, उन आदाब को बरूए दार लाना क्या है? ज़रूरी। अगर आप इल्म का अदब नहीं करते, इल्म के तई क्या है, आप क्या है मुअद्दब नहीं है, तो आप फिर इल्म हासिल नहीं कर सकते। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, इमाम इब्न तैमिय्या के शागिर्द हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उन्हीं की किताबों में से किताब मदारिजुस सालिकीन है। कौन सी किताब है? मदारिजुस सालिकीन। इस किताब में देखिए इल्म के अदब के हवाले से इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? कहते हैं अदबुल मर्इ उन्वानु सआदती, अदबुल मर्इ उन्वानु सआदतिही व फलाही, कि आदमी के अंदर जो अदब होता है, अगर आप बाअदब हैं तो कामयाबी क्या है? ज़मानत। अगर आप बेअदब हैं, याद रखिए आप क्या इल्म हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में तरक्की, आखिरत में तरक्की, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, ये मरकूज़ है किस बात पर? आपके अदब की। अगर आप बाअदब हैं तो आपको दुनिया की क्या सआदतमंदी, आखिरत की सआदतमंदी हासिल होगी। अगर क्या है आप क्या है बेअदब है, तो इमाम इब्न क़य्यिम आगे कहते हैं वक़िल्लतु अदबिही उन्वानु शक़ावतिही व बवारिही, कहते हैं वक़िल्लतु अदबिही उन्वानु शक़ावतिही व बवारिही, कि अगर इल्म के नहीं क्या है आप बेअदब है, ये आपकी बदबख्ती की अलामत है, ये आपकी क्या शक़ावत की पहचान है। आप दुनिया में भी महरूम होंगे सआदत से, और आप उखरवी सआदत से भी क्या है महरूम होंगे। इल्म को आप हासिल क्या है नहीं कर सकते। यूसुफ बिन अल-हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ बिन अल-हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बिल अदब तुफ़हमु अल-इल्म, छोटा सा कौल, बिल अदब तुफ़हमु अल-इल्म, कि इल्म के जरिए क्या है, अदब के जरिए क्या है, इल्म को इल्म का फहम आता है, इल्म की समझ, इल्म को समझना चाहते हैं या एक दर्द हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है अदब क्या है ज़रूरी है। और हमारे असलाफ जो थे अदब का बड़ा ख्याल रखते हैं। असलाफ जो किराम जो थे और उलमाए किराम बड़ा अदब का क्या है ख्याल रखते थे। कहते कान सलफ रहमहुल्लाह यअतून बितअल्लुम अल-अदब, जिस तरह इल्म को हासिल करते थे, इल्म सीखते थे, उसी तरह का अदब भी सीखते हैं। आज हम इल्म सीखते हैं लेकिन अदब क्या है नहीं सीखते हैं। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इमाम इब्न सीरीन, मोहम्मद इब्न सीरीन मशहूर इमाम, मशहूर मुहद्दिस, मशहूर ताबी, कहते हैं कानू यतअल्लमून अल-हदय कमा यतअल्लमून अल-इल्म। हमारे असलाफ के तौर तरीके को, जिंदगी के जीने के सलीके को उसी तरह हम सीखते थे, कमा यतअल्लमून अल-इल्म, जैसा कि वह इल्म को क्या है सीखते थे। मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाह अलैह ने एक कुरैशी नौजवान से कहा, मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाह अलैह ने एक कबीले कुरैश के जवान से कहा, यब्न अखी तअल्लम अल-अदब, यब्न अखी, ऐ मेरे भतीजे तअल्लम अल-अदब क़ब्ल अन तअल्लम अल-इल्म, तअल्लम अल-अदब, ये सबसे पहले क्या सीखो? अदब सीखो। कबल इसके तो तुम इल्म सीखो, पहले आपको बाअदब होना चाहिए। अगर आप बेअदब हैं, आप इल्म सीख रहे हैं, तो याद रखिए उस इल्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्या है नहीं उठा सकते हैं। आखिर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जिक्र करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कानत उम्मी तुअम्मिरुनी व तक़ूलुनी, इमाम मालिक साहिब मुवत्ता कहते हैं कि मेरी वालिदा मेरे सर पर पगड़ी बांधी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कानत उम्मी तुअम्मिरुनी, मेरी वालिदा मेरे सर पे क्या पगड़ी बांधती और कहती कि इज़हब इला रबिया, इज़हब इला रबिया, रबियतुर राय, बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस गुज़रे ताबई, कहते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कि बचपने में मेरी वालिदा, मेरी माँ मेरे सर पे पगड़ी बांधती थी और कहती थी कि आप रबिया के पास जाओ। मदीना के बहुत बड़े लोग, मदनी जो फुक़हा है इनमें इमाम रबिया का शुमार होता है, इब्न अबी अब्दुर्रहमान फ़क़ीह अहली मदीना। और क्या कहती थी उनकी वालिदा कि फ़तअल्लम मिन अदबी क़ब्ल इल्मिही, ये है अनस, ऐ मालिक बिन अनस, आप रबिया के पास जाओ, रबियतुर राय के पास जाओ, और क़ब्ल इसके कि क्या है आप उनसे इल्म हासिल करो, पहले क्या सीखो? अदब सीखो। तो हमें क्या है जिस तरह इल्म सीखना चाहिए उसी तरह क्या है अदब भी क्या है सीखना चाहिए। और इस हवाले से आखिरी कौल जो
قابل نوٹ ہے۔ کہا بعض اہل علم نے کہ انما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الادب، اور یہ چیز ظاہر مشاہدے میں یہ بات کہ اس زمانے میں بہت سارے طلبہ صرف اس وجہ سے علم سے محروم ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے طلبہ علم سے اس لیے محروم ہیں، وہ کیا ہے؟ بے ادب، بے ادب ہے، اور بے ادبی نے اس صفت نے ان کو علم سے کیا ہے؟ محروم کیا ہے؟ کر رکھا ہے۔ نہ اساتذہ کا ادب ہے، نہ اپنے ساتھیوں کا ادب ہے، نہ ذمہ داروں کا ادب ہے، نہ دوسرے کیا ہے ان چیزوں کا ادب ہے جس کے ذریعے کیا علم کیا ہے حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے، اور میں نے کہا کہ اس سے موضوع کے نصف حصے تک ہم لوگ پہنچے ہیں اور دوسرا حصہ کیا ہے باقی ہے۔ اگر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور کیا ہے موقع ملا، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس موضوع کو کیا ہے مکمل کیا جائے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم علم اور عمل کی باتیں کیا ہے سن سکیں، پڑھ سکیں، اور پھر ذمہ داران جامعہ رئیس جامعہ کا بھی شکر گزار جو وسائل، ذرائع، مواقع کیا ہے فراہم کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے ذمہ داران طلبہ و طالبات کا بھی ہم سب شکر گزار ہیں۔ میں بھی شکر گزار ہوں، اور آپ کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے کہ علم حصول علم کا یہ محاضرہ سننے کا اللہ تعالیٰ نے اور ان کے ذریعے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو علم کی تعظیم کرنے والا بنائے، علم کا احترام کرنے والا بنائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ علم کی محبت کیا ہے پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا امام بنا لے، دین کا خادم بنا لے، دین کا سپاہی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا علم پیدا کر دے، اور جو ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی سود مند ہو اور اخروی اعتبار سے بھی سود مند ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔